بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین فقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد اور ثنا اور حضور پر نور شافی یوم النشور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام جملہ معزز و محتشم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذوی الاحتشام، گزشتہ چند ماہ سے درس قرآن کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا تھا اور کچھ ناگزیر وجوہات کی بنیاد پر کچھ دیر کے لیے یہ منقطع ہوا تھا۔ اب انشاءاللہ العزیز دوبارہ سے اس سلسلہ کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے اس نیک مقصد میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ تو جہاں سے اس سلسلے کا تعطل ہوا تھا وہیں سے آج اس کو دوبارہ سے ہم شروع کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور حق کو مت چھپاؤ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم اس کو جانتے بھی ہو۔ پھر ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ پھر اس سے اگلی آیت مقدسہ میں ارشاد فرمایا أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، کہ کیا تم لوگوں کو نماز ادا کرنے کا حکم دیتے ہو اور خود تم بھول چکے ہو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تمہیں عقل سمجھ نہیں؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور نماز اور صبر سے مدد طلب کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بے شک یہ بہت ہی بھاری کام ہے لیکن جو خشوع و خضوع کرنے والے ہیں اور جن کو یہ یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے ان کو پر یہ بھاری نہیں ہے۔ رب سے ملاقات بھی ہوگی وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اللہ رب العالمین کی طرف ہم نے لوٹ کر بھی جانا ہے۔ فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ لفظ کا مطلب ہوتا ہے کہ اختلاط، ملا دینا کسی چیز کے ساتھ، تو حق کو باطل کے ساتھ نہیں ملانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس سے منع فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے حق کو چھپانے کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ جو یہود تھے وہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کو چھپاتے تھے، یعنی کہ ان کو پتہ بھی تھا کہ یہ نبی ہیں، اس کے باوجود وہ نبوت کو چھپاتے تھے، حالانکہ ان کو یعنی کہ یہود کو ان چیزوں کا علم بھی تھا۔ اور ایک اس سے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ حق کو چھپانا یہ حرام کے زمرہ میں آتا ہے، یعنی کہ حق کو تو واضح کرنا چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے، اس کو چھپانا جو ہے یہ حرام کے زمرے میں آتا ہے۔ اور سنن ابو داؤد میں روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص سے کسی چیز کے علم کے متعلق سوال کیا گیا اور اس نے اس کو چھپایا تو قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام ڈالی جائے گی، یعنی کہ جب کسی سے پوچھا جا رہا ہے، کوئی سوال پوچھا جا رہا ہے، کوئی علم کی بات پوچھی جا رہی ہے اور وہ اس علم کی بات کو چھپا دیتا ہے، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا
تو ایسے شخص کو جو ہے وہ آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ لہٰذا حق کو کبھی بھی نہیں چھپانا چاہیے، حق کو لوگوں کے سامنے واضح کرنا چاہیے، بتا دینا چاہیے۔ پھر اس سے اگلی مقسم اللہ رب العالمین نے شاہ فرمایا کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اب اس سے مقسم میں بظاہر 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 نماز قائم کرنا، نمبر 2 زکوٰۃ ادا کرنا، اور نمبر 3 رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا، یعنی باجماعت نماز ادا کرنا۔ یہ 3 چیزیں اللہ رب العالمین نے فرمائی۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ یعنی نماز قائم کرو۔ قرآن مجید میں 12 مرتبہ نماز قائم کرنے کا حکم ارشاد ہوا ہے۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ بھی ادا کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں کہ نماز اور زکوٰۃ کا اتنا اللہ رب العالمین نے اس کو یکجا رکھا ہے کہ جہاں پر بھی نماز کی فرضیت کا حکم فرمایا، اکثر بلکہ ہر جگہ ہی تقریباً ایسے ہی ہے کہ جہاں خالق کائنات نے نماز کا ذکر ارشاد فرمایا ہے، اس کے ساتھ ہی متصلاً زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی حکم ارشاد فرمایا ہے۔ یعنی کہ نماز اور زکوٰۃ اتنی متصل چیزیں ہیں، اور اسلام کی جو بنیاد جو 5 چیزوں پر ہے، نمبر 1 کلمہ شہادت ہوگی، اس کے بعد نماز ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر حج، اور پھر ماہ رمضان المبارک کے روزے۔ یعنی کہ نماز اور زکوٰۃ کو اللہ رب العالمین نے اتنی اہمیت جو ہے وہ عطا فرمائی ہے کہ جہاں پر بھی نماز قائم کرنے کا حکم ہوا ہے، اس کے معاً بعد زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی حکم ہوا ہے۔ تو نماز کے مسائل کے متعلق آپ ماشاءاللہ سمجھتے رہتے، سنتے رہتے ہیں، اور کافی چیزوں کا آپ کو علم بھی ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں بھی جیسے ماہ رمضان المبارک کا آغاز ہوتا ہے تو اس سے پہلے ہی علماء ذیشان جو ہیں وہ اس کی فرضیت، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت اور نہ ادا کرنے کے اوپر جو اس کی اللہ رب العالمین نے وعید بیان فرمائی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے بارے میں جو ارشادات فرمائے ہیں وہ آپ سنتے رہتے ہیں، لہذا ہم اس کو یہاں پر سکپ کر دیتے ہیں اور آگے چلتے ہیں۔ فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہاں پر باجماعت نماز کا اللہ رب العالمین ہمیں حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ باجماعت نماز ادا کرنا اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک شخص تنہا نماز پڑھتا ہے اور ایک شخص نماز باجماعت ادا کرتا ہے تو کتنا فرق پڑتا ہے؟ کم از کم یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ ایک شخص جو تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو اگر ایک نماز کا ثواب مل رہا ہے، اگر وہ شخص باجماعت نماز ادا کرتا تو اس کو 27 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ یہ نماز باجماعت ادا کرنے کا اتنا فائدہ ہے۔ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو شخص تنہا نماز پڑھتا ہے اس کے مخارج وہ جو ہیں اتنے اچھے نہ ہوں، نسبتاً جس امام کے پیچھے پڑے گا اس کے مخارج جو ہیں وہ بہت اچھے ہوں، تو لہذا یہ بھی ایک فرق آ سکتا ہے۔ پھر اس میں یہ بھی ہے کہ باجماعت جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو اس سے مسلمانوں کو ایک تقویت ملتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک جماعت ہے، یعنی کہ ایک گروہ کی شکل میں نماز ادا کرنا اور ایک تنہا نماز ادا کرنا، اس کا بہت فرق پڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ نماز جو ہے وہ باجماعت ادا کرنے کا اہتمام کیا کریں، مساجد کی طرف رخ کیا کریں، مساجد میں جا کر نماز ادا کیا کریں۔ تو نماز باجماعت کی بڑی اہمیت ہے، اور نماز باجماعت ہی ادا کریں تو اس کا زیادہ فائدہ ہمیں ملتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس سے آگے اللہ رب العالمین نے پھر ارشاد فرمایا أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، کہ لوگوں کو تم حکم دیتے ہو نیکی کا اور خود بھولے بیٹھے ہو، حالانکہ تم قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہو۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یہاں پر یعنی کہ یہ بھی ہے کہ ایک شخص بے عمل ہے تو کیا وہ دین کی تبلیغ نہیں کر سکتا؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ مسلمان کو اللہ رب العالمین نے تبلیغ دین کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اس کائنات میں ما سوائے انبیاء کرام علیہم السلام کے کوئی بھی معصوم عن الخطا نہیں ہے، یعنی کہ کسی سے بھی خطا کا جو ہے وہ امکان ہو سکتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ بھی محفوظ عن الخطا ہیں۔ تو اگر کوئی لغزش ہو جائے کسی مومن بندے سے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نیکی کا حکم ہی نہیں دے سکتا، لہذا نیکی کا حکم کرنا، اگلے کو نیکی کی دعوت دینا، یہ ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ جو ہے وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دے، اور اگر اس سے کوئی لغزش ہو جاتی ہے تو وہ اللہ رب العالمین سے توبہ کا طلبگار ہو، توبہ کر لے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جھک جائے، اپنے اس گناہ پر جو اس سے سرزد ہوا ہے اس سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ توبہ کرے،
نادم ہو، اور جو شخص توبہ کر لیتا ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ گناہوں سے ایسے ہو جاتا ہے پاک جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، یعنی کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس کے ذمہ کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔ تو لہٰذا اگر کوئی گناہ ہو بھی جائے تو اسے توبہ کر لینی چاہیے۔ اس سلسلے میں بھی روایات موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ تم لوگوں کو تورات کے عہد اور نبوت کے ساتھ کفر کرنے سے روکتے ہو، اور خود تم تورات میں کیے ہوئے عہد سے کفر کرتے ہو، میرے رسولوں کی تصدیق نہیں کرتے، مجھ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہو، اور میری کتاب میں مذکور احکام کا انکار کرتے ہو۔ ایسے ہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور روایت کرتے ہیں کہ تم لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہونے کا اور نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، خود اس پر عمل نہیں کرتے ہو۔ یعنی کہ لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے رہنا چاہیے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا بھی طرز عمل جو ہے وہ ہوا کرتا تھا۔ تو اگر کوئی شخص بے عمل ہے، ایک ہے بالکل ہی بے عمل ہونا، وہ ایک الگ بات ہے۔ ایک شخص باعمل ہے، وہ کبھی کبھی اس سے خطا سرزد ہو جاتی ہے، گناہ ہو بھی جاتا ہے، انسان ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم ہی نہ دے۔ اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم جو ہے وہ کرتا رہے۔ امام احمد بن حنبل نے کتاب الزہد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ جو آدمی نہیں جانتا کہ اس کے لیے ایک عذاب ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو اس کو علم دے دیتا، اور اس شخص کے لیے 7 عذاب ہیں جو جانتا ہے اور پھر اس پر عمل نہیں کرتا۔ یعنی کہ ایک شخص ہے کہ جو گنہگار ہے، اس کو اس گناہ کا علم بھی نہیں ہے، تو اس کو تو ایک ہی عذاب ملے گا، اور ایک شخص ایسا ہے کہ جس کو پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے، اس کے باوجود وہ گناہ کرتا ہے، تو اس کو 7 گنا عذاب ملے گا۔ یہ ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کہ لوگوں کو تم حکم دے رہے ہو نیکی کا اور خود تم اس پر عمل نہیں کر رہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص کسی کو کہتا ہے کہ بھی نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز پڑھو گے تو یہ نیکیاں ملیں گی، نہیں پڑھو گے تو یہ وعیدیں ہیں۔ اب لوگوں کو تو وہ بتا رہا ہے کہ نماز نہ پڑھنے کی یہ وعیدیں ہیں، اب اس کو بھی پتہ ہے نماز نہ پڑھنے کی یہ وعیدیں ہیں۔ اب جس کو دعوت دے رہا ہے، اگر اس کو نماز کے وعیدوں کے بارے نہیں پتہ تو اس کو تو نماز چھوڑنے کا جو گناہ ہے وہ ملنا ہی ہے۔ اب جو بندہ اس کو دعوت دے رہا ہے اور خود نماز نہیں پڑھ رہا، تو اس کو اس کے مقابلے میں 7 گنا زیادہ عذاب ملے گا۔ یہ ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم کا مصداق، کہ تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دو اور خود تم اس کے اوپر کاربند ہی نہ ہو۔ وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب ہی پڑھتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تم اس کی سمجھ نہیں رکھتے؟ امام غزالی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ بعض علماء نے امر بالمعروف کے لیے عدالت کو شرط قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ فاسق کا کسی کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ جائز نہیں ہے، اور انہوں نے قرآن پاک اس سے ایسے استدلال بھی کیا ہے۔ اور ایک مقام پر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کہ اے ایمان والو تم لوگوں کو کیوں کہتے ہو اس چیز کا جس پر تم خود عمل نہیں کرتے۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کو سخت ناراض کرنے والی یہ بات ہے کہ تم وہ بات کہو جو خود نہیں کرتے۔ یعنی کہ اگر لوگوں کو تم نماز ادا کرنے کا حکم دے رہے ہو، ان کو دعوت دے رہے ہو، تو خود بھی نماز ادا کرو۔ لوگوں کو زکوٰۃ ادا کرنے کی آپ تلقین کر رہے ہو، ان کو اس کی دعوت دے رہے ہو، تو خود بھی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرو۔ یہ نہ ہو کہ لوگوں کو تو کہتے رہو کہ زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، اور خود تم زکوٰۃ ہی نہ دو۔ لہذا زکوٰۃ جو ہے یہ بھی دو، یعنی کہ جو بھی نیکی کا حکم دے رہے ہو خود بھی اس پر عمل کرو اور لوگوں کو بھی اس کے اوپر عمل جو ہے وہ کرواؤ۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ صبر سے اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ صبر کا معنی یعنی کہ اس کی ہر موقع کی مناسبت سے اس کا الگ الگ معنی ہوگا۔ ویسے کہ کسی چیز کو تنگی میں روکنا، یعنی کہ آپ کے اوپر کوئی مصیبت ہے تو اس کے اوپر خاموشی اختیار کر لینا، یہ بھی صبر کے معنی میں آتا ہے، اور صبر کی بڑی فضیلت بھی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت ساری اس سلسلہ میں احادیث بھی ہیں، اور اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ جس نے صبر کیا اور اگلے کو معاف کر دیا، یہ بہت ہی ہمت والا کام ہے۔ تو اس سلسلہ میں بھی روایات موجود ہیں۔ حضرت
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں سواری پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھاؤں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نفع عطا فرمائے؟ تو آپ عرض گزار ہوئے، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے وہ کلمات بتائیں۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم اللہ کو یاد کرو، اللہ رب العالمین تم کو یاد کرے گا۔ اللہ کو تم آسانی میں یاد رکھو، مشکل وقت میں تم اللہ رب العالمین کو سامنے پاؤ گے، یعنی وہ بھی تم کو یاد رکھے گا۔ اور جان لو کہ مصیبت تمہیں پہنچی ہے وہ تم سے ٹلنے والی نہیں تھی، اور جو مصیبت تم سے ٹل گئی ہے وہ تمہیں پہنچنے والی نہیں تھی، اور اللہ نے تمہیں جس چیز کے دینے کا ارادہ کیا ہے تمام مخلوق بھی جمع ہو کر تمہیں وہ چیز نہیں دے سکتی، اور جو چیز اللہ رب العالمین تمہیں دینا چاہتا ہے تم سب مل کر بھی اس کو روک نہیں سکتے۔ اور قیامت تک کی تمام باتیں لکھ کر قلم خشک ہو گیا۔ جب تم سوال کرو تو اللہ ہی سے سوال کرو، اور جب تم مدد چاہو تو اللہ رب العالمین سے ہی مدد چاہو۔ یعنی کہ یہ کریم آقا علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین تمہیں کوئی چیز دے سکتا ہے تو کائنات کی تمام چیزیں مل کر بھی اس کو روک نہیں سکتی، اور اگر اللہ رب العالمین تمہیں کوئی چیز نہیں دے رہا تو پوری کائنات بھی مل جائے تو تمہیں وہ چیز نہیں دے سکتی۔ یعنی یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے اوپر اللہ رب العالمین بندے کو آزماتا بھی ہے، اور بندے کے لیے اس کے اوپر بڑی اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمتیں جو ہیں وہ بھی ملتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو۔ نماز سے مدد حاصل کرنا یہ کیا ہے؟ جب وہ روزہ رکھ کر اپنے نفس کو صاف کر لیں گے تو ان کے دعاؤں کو قبول ہونا زیادہ متوقع ہوگا، اور نماز سے مدد حاصل کرنے کی بھی یہی صورت ہے، کیونکہ نماز کی صورت میں متعدد عبادات حاصل ہو جاتی ہیں، مثلا اعتکاف، قرآن مجید کا پڑھنا، تسبیح و استغفار وغیرہ۔ نماز میں اللہ تعالیٰ سے مناجات، اور نماز سے بندے کے گناہ جو ہیں وہ بھی دھل جاتے ہیں، اور انسان دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے تو جب وہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر تسبیح و استغفار کے بعد دن میں 5 مرتبہ اللہ رب العالمین سے مناجات کرے گا تو اس کی دعا کا قبول ہونا یہ زیادہ متوقع ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ کہ بے شک نماز ضرور دشوار ہے مگر ان لوگوں کے اوپر نہیں ہے جو خشوع و خضوع سے کام لیتے ہیں، اور ان کو یہ یقین ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے ملاقات بھی کریں گے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور وہ سب کے سب اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں دین اسلام کے اوپر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔